اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله وقال الله تعالى هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى ملک کے موجودہ حالات کے تناظر میں جو 27ویں آئینی ترمیم منظور کروائی گئی ہے اس ساری ترمیم کے بارے میں آپ سن چکے ہوں گے۔ دو مین چیزیں اس میں ہیں، ایک تو یہ کہ آرمی چیف اور صدر پاکستان کو کمپلیٹ امیونٹی دے دی گئی ہے، ان کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، ان کو ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا، ان سے سوال نہیں کیا جا سکتا کہ آپ نے اگر چوری کی تو کیوں کی، ڈاکہ ڈالا تو کیوں ڈالا، ظلم کیا تو کیوں کیا، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا تو کیوں کیا، کسی سے ناجائز تحفے تحائف لیے، انڈر دا ٹیبل کوئی ڈیل کی تو کیوں کی، ذاتی فائدہ حاصل کر کے قومی مفاد کیوں بیچے، نیوکلیئر ایسٹس بھی اگر وہ بیچ دیں، ملک کے بچے بیچ کر ان کے خون کو پی جائیں، زمین اپنے ملک کی ٹکڑے ٹکڑے کر کے پیسوں کے عوض بیچتے رہیں، یا اپنی مائیں بہنیں پن پیک کر کے ڈبہ پیک کر کے دشمنوں کی جھولی میں ڈالتے رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں، ان سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ یہ اس کی مین شک ہے۔
اور دوسری شک یہ ہے کہ جو چیف آف دا آرمی سٹاف ہے وہ اب چیف آف ڈیفنس فورسز بن گیا ہے، یعنی جو پہلے عہدہ ہوتا تھا چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، یعنی جتنے فورسز کے چیفز ہوتے تھے، ایئر فورس، آرمی، یہ وہ، نیوی، دوسرے تیسرے، یہ سب کی ایک کمیٹی ہوتی تھی اور اس کا چیئرمین ایک آرمی کا سینئر آفیشل ہوتا تھا. تو اس کی جگہ پہ اب آ گیا ہے چیف آف ڈیفنس فورسز. جو آرمی چیف ہوگا وہی ساری فورسز کا ہیڈ بھی ہوگا. اور جو نیوکلیر کمانڈ ہے وہ اس کے لیے ایک اور کسی آفیسر کو تعینات کیا جائے گا. اور تیسری بھی ایک بات ہے کہ جو جوڈیشری ہے اس کی انڈیپینڈنس کرب کر دی گئی ہے، آزادی سلب کر دی گئی ہے. جوڈیشری جو ہے وہ اب اول تو ویسے ہی امیونٹی مل گئی ہے گورنمنٹ کو، لیکن مزید جوڈیشری ان کے انڈر آ جائے گی، اپنی مرضی کے ججز آئیں گے اور اپنی مرضی کے ظاہر فیصلے بھی لیے جائیں گے. تو اس کے جواب میں کوئی لمبی چوڑی بات تو کرنے کا تک بنتی نہیں ہے. چور کو خوب پتہ ہوتا ہے میں چوری کر رہا ہوں، ڈاکو کو خوب پتہ ہوتا ہے میں ڈاکہ ڈال رہا ہوں، ظالم کو خوب پتہ ہوتا ہے میں ظلم کر رہا ہوں. لیکن یاد دہانی کے لیے میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ ہے بخاری کی، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4304 کہ غزوہ فتح، یعنی غزوہ فتح مکہ کے موقع پہ، یعنی جب فتح مکہ ہو گیا، وہاں پہ بھی اسلامی نظام قائم ہو گیا، تو کیا ہوا کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں چوری کر لی تھی. یعنی رسول اللہ وہیں موجود تھے، ابھی نظام قائم ہو گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ کی طرف نہیں گئے تھے. تو ایک شخص نے ایک عورت نے چوری کر لی، اور وہ جو عورت تھی وہ اونچے قبیلے کی تھی. اور اس عورت کی قوم پھر گھبرا گئی کہ یہاں تو اسلامی نظام قائم ہو گیا. پہلے تو ہم اپنی مرضی سے جو اتھارٹی جس کی ہوتی تھی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون چلاتے تھے، اب تو شریعت آ گئی ہے. تو اس عورت کی قوم گھبرائی ہوئی، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی تاکہ وہ رسول اللہ سے اس کی سفارش کر دیں تاکہ اس کا ہاتھ چوری کے جرم میں نہ کاٹا جائے. عروہ نے بیان کیا کہ جب اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا، یعنی غصے سے سرخ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھ سے اللہ کی قائم کی ہوئی ایک حد کے بارے میں سفارش کرنے آئے ہو؟ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعائے مغفرت کر دیجیے گا. انہوں نے یعنی معافی مانگ لی اپنے ایکشن پہ، سفارش کرنے پہ. پھر دوپہر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے خطاب فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مطابق تعریف کرنے کے بعد فرمایا اما بعد تم میں سے پہلے لوگ، پچھلی قومیں اس لیے ہلاک کر دی گئیں، اس لیے ہلاک ہو گئے کہ اگر ان میں سے کوئی معزز شخص چوری کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیا جاتا تھا، لیکن اگر کوئی کمزور چوری کر لیتا، یعنی جرم کر لیتا، تو اس پر حد قائم کرتے یعنی اس کو سزا دیتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لے تو میں اس کا ہاتھ ضرور کاٹوں گا. اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے حکم دیا اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. اور اس کے بعد اس عورت نے جب دیکھا کہ اب تو شریعت قائم ہو گئی ہے، کوئی ڈسپلن کے اوپر کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اب وہ قبائلی سسٹم تو رہا نہیں، تو اس عورت نے سچے دل سے توبہ کر لی اور اس کے بعد اس کی شادی بھی ہو گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اس کے بعد وہ میرے پاس آیا کرتی تھی
اور اگر اس کو کوئی ضرورت ہوتی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر دیتی۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ کا دین۔ عمر فاروق ڈسپلن پہ ہونے کے باوجود، کرپٹ نہ ہونے کے باوجود، جب دیکھا جاتا ہے کہ عمر فاروق تو دراز کا دیں، اور مال غنیمت میں جو چادریں آئی تھیں ان سے تو عام لوگوں کا لباس نہیں بنا، عمر فاروق نے پورا لباس پہنا ہوا ہے۔ تو بھرے مجمع میں ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ عمر فاروق باقیوں کو ایک ایک چادریں دی ہیں، خود 2 لی ہیں۔ عمر فاروق جو یہ نہیں کہتے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو، سر قلم کر دو، مجھے امیونٹی ملی ہے، اس کا پاسپورٹ کینسل کر دو، اس کا شناختی کارڈ بلاک کر دو، اس کے بیوی بچوں کو اٹھانے کی دھمکیاں دو۔ عمر فاروق خود کو پیش کرتے ہیں احتساب کے لیے، اور اس کے لیے کسی چیف جسٹس کی ضرورت نہیں ہے۔ مجمع میں کھڑا ہو کر ان سے سوال کیا جاتا ہے، عمر فاروق اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جینون سوال ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ میرے پاس لباس پیوند لگا تھا، بری حالت تھی، مجھے لباس کی ضرورت تھی، چادر تو میں نے ایک ہی لی ہے، لیکن میرے بیٹے نے اپنے حصے کی چادر مجھے تحفہ دے دی ہے، اس لیے ان 2 چادروں سے میرا لباس بن گیا ہے، میں نے بیت المال سے جا کر کرپشن نہیں کی۔ یہ ہے اسلام کا نظام۔ صرف آیات پڑھ پڑھ کے سنا دینے سے لوگوں کو تو بے وقوف بنایا جا سکتا ہے، اللہ کی عدالت میں کامیابی نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن میں جو آپ بار بار سنتے ہیں نا، کسی مولوی نے آج تک آپ کو اس کی ایکسپلینیشن نہیں بتائی کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ اللہ کی آیتوں کو دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے مت بیچو۔ ہر مولوی جب اس آیت پہ پہنچتا ہے تفسیر کرتے ہوئے تو بیٹھ کے کنفیوز ہو جاتا ہے کہ جی وظیفہ لینا جائز ہے، تنخواہ لینا جائز ہے، نہیں جائز، جب قرآن پڑھائی جائے تو فیس لینی چاہیے، نہیں لینی چاہیے۔ یہ اس بارے میں ہے ہی نہیں آیت۔ یہ آیت ہے دنیا کے فائدے کے لیے دین کو استعمال کرنا، یہ آیات کو بیچنا، سیدھی سی بات ہے۔ جو بھی دنیا کے فائدے کے لیے دین کو استعمال کرے، بیچے، بگاڑے، وہ ہے دین کو بیچنے والا، اللہ کی آیات کو بیچنے والا۔ وہ کوئی مولوی بھی ہو سکتا ہے جو من سب نبی فاقتلوہ کا نعرہ لگا دے، اللہ کے دین کے شاعر کو ایک نعرہ بنا دے تاکہ اس کی جماعت چل سکے، چاہے عوام میں جتنا مرضی فتنہ پھیل جائے۔ یہ نہ بتائے کہ یہ جو احکامات ہیں یہ حکومت کے لیے ہوتے ہیں، وہ سزا دے سکتی ہے، وہ سر قلم کر سکتی ہے، اس کو عام نعرہ بنا دے فتنہ انگیزی کے لیے، وہ بھی دین بیچنے والا ہے۔ وہ بھی دین بیچنے والا ہے جو اصحاب السبت کی طرح رستے نکال لے کہ جی یوں کر لیں، اجارہ کر لیں، فلانا کر لیں تو یہ گاڑی آپ بینک سے لے سکتے ہیں، وہی قسطیں ہوں گی، اسی طرح مارک اپ دینا پڑے گا، اسی طرح سے پیسے ایکسٹرا لگیں گے، وہی سارا نظام ہوگا، نام دوسرا رکھ دیتے ہیں، احادیث اس کے اوپر چسپاں کر دیتے ہیں تاکہ ہم بینکوں کے جو بورڈز ہیں ان کے اوپر بیٹھ سکیں، دنیاوی فائدے حاصل کر سکیں، دنیا میں واہ واہ ہو سکے، تو وہ بھی دین بیچنے والا ہوگا۔ اللہ نے شکلیں بگاڑ دی ہیں، آپ نے دیکھی ہیں، ان کی دیکھنے کے قابل نہیں ہیں لوگوں کی شکلیں، اور وہ بھی دین بیچنے والا ہوگا کہ جب اپنی ضرورت پیش آئے تو پھر قرآن کی آیات سنائے کہ فلاں فلاں کو قتل کرنا بھی جائز ہے، فلاں فلاں کے ساتھ جہاد کرنے کا ثواب ہے، اور خود کو حافظ اور پتہ نہیں کیا کیا بتائے، لیکن جب اپنے اوپر بات آئے تو پھر امیونٹی مل جائے، پھر کہہ دے کہ جی مجھے تو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا۔ یہ بھی اللہ کی آیات کو بیچنا ہے، اور بنی اسرائیل کی طرح یہ امت بھی وہیں پہنچ چکی ہے۔ تو اتنی سی بات اس کانٹیکسٹ میں کافی ہے، لیکن ان کو یہ یاد بھی رکھنا چاہیے کہ یہ عوام کو بھی یاد رکھنا چاہیے، یہ جتنا بھی ظلم کر لیں، ابو جہل بھی بن جائیں، بغاوت نہیں آپ نے کرنی، حق بات بتاتے رہیں گے، خود سیدھے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ابو جہل کو خود نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ ہم خود صحیح ہوتے نہیں ہیں اور ہمیں بڑی پڑ جاتی ہے کہ جی جہاد کرنا ہے، قتال کرنا ہے،
حکومت کے خلاف بغاوت کرنی ہے، نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کون سی بغاوت کی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے علم جہاد بلند نہیں کیا تھا، کلمہ حق کہا تھا فرعون کے سامنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینہ میں رہے کلمہ حق کہا تھا ابو جہل کے سامنے، ابو لہب کے سامنے، ابو سفیان کے سامنے۔ علم جہاد بلند نہیں کیا تھا، کلمہ جہاد کہا تھا، کلمہ حق کہا تھا۔ لیکن ہر ایک کا ایک وقت آنا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ جتنا بھی ظلم کر لے، جتنا بھی آگے بڑھ جائے۔ مشرف کا بھی دن آیا، باقی بھی جو ظلم کرتے رہے، بھٹو کا بھی آیا، جو بھی ڈکٹیٹر اس سے پہلے آتے رہے۔ ہم تو اسی کی بات کریں گے جو میں نے اپنے سامنے دیکھا ہے۔ تو وہ حبیب جالب نے کہا ہے نا، آپ کو بڑا پسند ہے وہ، کہ تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔ کوئی ٹھہرا ہو جو اللہ کے مقابل تو بتاؤ۔ اس نے حبیب جالب تو ذرا جمہوریت پسند تھا نا، اس نے کہا کوئی ٹھہرا ہو جو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ۔ لوگ بھی نہیں ٹھہرتے اللہ کے آگے، اللہ نے بڑی قومیں بدلی ہیں۔ کوئی ٹھہرا ہو جو اللہ کے مقابل تو بتاؤ، وہ کہاں ہیں کہ جنہیں ناز بہت اپنے تئیں تھا۔ آج سوئے ہیں تہے خاک نہ جانے یہاں کتنے، کوئی شعلہ کوئی شبنم کوئی مہتاب جبیں تھا۔ اب وہ پھرتے ہیں اسی شہر میں تنہا لیے دل کو۔ آپ کو پتہ ہے کون اب پھر رہے ہیں؟ اب ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا، کہیں بیٹھتے بھی ہیں تو لوگ برا بلا کہہ کے چلے جاتے ہیں، پبلک کو فیس نہیں کر سکتے۔ اب وہ پھرتے ہیں اسی شہر میں تنہا لیے دل کو، ایک زمانے میں مزاج ان کا سرے عرش بری تھا۔ تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔ کوئی ٹھہرا ہو جو اللہ کے مقابل تو بتاؤ، وہ کہاں ہیں کہ جنہیں ناز بہت اپنے تئیں تھا۔ آج سوئے ہیں تہے خاک نہ جانے یہاں کتنے، کوئی شعلہ کوئی شبنم کوئی مہتاب جبیں تھا۔ اب وہ پھرتے ہیں اسی شہر میں تنہا لیے دل کو، ایک زمانے میں مزاج ان کا سرے عرش بری تھا۔ اور آج میں وہ بات کہہ ہی دوں جس کے لیے مجھے بہت پہلے سے جو بہت پہلے مجھے کہہ دینی چاہیے تھی، لیکن دیر کر دی اس میں نے بھی۔ کہتا رہا بات، لیکن وہ الفاظ نہیں استعمال کیے جو پہلے کرنے چاہیے تھے۔ لیکن آج انہی الفاظ میں وہ بات کہتا ہوں کہ جن الفاظ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وقت کے حکمران کو اللہ کا پیغام سنایا تھا کہ هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تم نے موسیٰ کا واقعہ نہیں سنا؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب موسیٰ کو اس کے رب نے طویٰ کی مقدس وادی میں آواز دی، بلایا۔ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، اور اسے حکم دیا کہ جاؤ فرعون کی طرف، بے شک وہ طاغوت بن گیا ہے۔ تو یہ الفاظ بھی ہوتے رہے، آیات بھی سناتے رہے، لیکن آج یہی الفاظ میں وقت کے حکمرانوں کو کہتا ہوں کہ میں تمہیں اللہ کی طرف سے یہ الفاظ کہتا ہوں۔ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، رب نے موسیٰ کو طویٰ کی مقدس وادی میں بلایا تھا اور اسے کیا حکم دیا تھا؟ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، کہ جاؤ فرعون کی طرف، وہ باغی ہو گیا ہے۔ میں بھی تمہیں یہی پیغام دیتا ہوں اسی رب کی طرف سے جس نے موسیٰ کو طویٰ کی وادی میں بلایا تھا، اور اسی کے حکم پہ یہ الفاظ تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اس رب نے کہا تھا کہ اے موسیٰ جاؤ وقت کے بادشاہ کو کہو کہ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، کہ تم اس رب کے لیے پاکیزگی کیوں نہیں اختیار کرتے۔ وہی الفاظ میں تجھے کہتا ہوں کہ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، کہ کیا تو پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے، تزکیے کے لیے تیار نہیں ہے؟
وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تجھے بلاتا ہوں، ہدایت دیتا ہوں، رستہ دکھاتا ہوں، اِلَىٰ رَبِّکَ، تیرے رب کی طرف، فَتَخْشَىٰ، یہ آج کے وقت کے حکمران سے میں مخاطب ہوں اور انہی الفاظ میں مخاطب ہوں جن الفاظ میں اسی رب موسیٰ نے طوا کی وادی میں موسیٰ کو حکم دیا تھا، وہی رب محمد الرسول اللہ کے اوپر یہ وحی نازل کرنے والا تھا، اور اسی رب کے حکم پر یہ الفاظ میں تمہیں کہتا ہوں کہ حل لک الی ان تزکا، کہ تم تزکیہ کیوں نہیں اختیار کرتے، واہدیک الی ربک فتخشی، اور میں تمہیں بلاتا ہوں، رستہ دکھاتا ہوں تیرے رب کی طرف، فتخشی، لہٰذا ڈر جاؤ اللہ سے۔ اس سے آگے تو جو وقت کے فرعونوں نے، بادشاہوں نے کیا اس کی سٹوری ہے، لیکن ابھی بھی وقت ہے، آج کے حکمران اس سے آگے اپنا رستہ بدل سکتے ہیں کہ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، یہ ثابت ہو گیا کہ موسیٰ سچا ہے، پھر بھی فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، فرعون نے، اس وقت کے بادشاہ نے انکار کیا اور نافرمانی کی، ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، اور پھر پیٹھ پھیر کے چلا گیا، فحشر فنادا، پھر لوگوں کو جمع کر کے اعلان کر دیا، فقال انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں تمہیں پالتا ہوں، انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا خدا ہوں، میں امیون ہوں، مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ انا ربکم الاعلیٰ، یہ تو رب کی شان ہے نا کہ امیون ہو، اس کو کوئی پوچھ نہ سکے۔ انا ربکم الاعلیٰ، اسی ڈگر پہ تم لوگ بھی چل رہے ہو۔ اس سے پہلے کہ فرعون کی طرح کا معاملہ ہو جائے، اس دعوت کو قبول کر لو۔ فقال انا ربکم الاعلیٰ، فرعون نے تو کہا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولیٰ، لہٰذا اللہ نے اسے دنیا اور آخرت کے عذاب میں پکڑ لیا، اگلے پچھلے عذاب میں پکڑ لیا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، ابھی بھی وقت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے اس کے لیے عبرت ہے اس کے اندر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک، الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرۃ وهو الحکیم الخبیر، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد۔